السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ اچھا، تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بایولوجیکل میتھڈس۔ بایولوجیکل میتھڈس کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اس کو ڈیفائن کریں گے کہ بایولوجیکل میتھڈس کیا ہوتے ہیں۔ تو بایولوجیکل میتھڈس جو ہیں وہ بیسیکلی بایولوجیکل میتھڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی بایولوجیکل پرابلم کو سالو کرنے کے لیے جو ہم میتھڈ یوز کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بایولوجیکل میتھڈ کہتے ہیں۔ اب اس بایولوجیکل میتھڈ کی جو ہے وہ ہم یہ سیریز آف سٹیپس جو ہوتے ہیں وہ ایک بایولوجیکل میتھڈ میں جو ہے وہ انکلیوڈ ہوتے ہیں۔ اب یہ سیریز آف سٹیپس مطلب بایولوجیکل میتھڈ جو ہوتا ہے نا کچھ سٹیپس میں جا کے کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ جو ہے وہ ایز اے ہول اس میں بس آپ جو ہے وہ بایولوجیکل پرابلم کو جو ہے وہ سالو کر لیتے ہیں، بلکہ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں سٹیپس میں جو ہے وہ آپ کا جو بایولوجیکل پرابلم ہے وہ سالو ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ان بایولوجیکل سٹیپس کی بات کریں تو سب سے پہلے جو ہے اس میں ریکگنیشن آف اے پرابلم، بایولوجیکل پرابلم سب سے پہلے ہوتا ہے کسی بھی بایولوجیکل پرابلم کو ریکگنائز کرنا، اس کو پہچاننا، ٹھیک ہے، کہ بایولوجیکل پرابلم جو ہے وہ ہوتا کیا ہے، کہاں پہ ہے۔ ریکگنائز مطلب اس کو پہچاننا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو اسٹیپ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتی ہے؟ آبزرویشنز اینڈ آئیڈینٹیفیکیشنز۔ آبزرویشنز میں جو ہے وہ آپ کی 5 سینسز یوز ہوتی ہیں، جس میں جو ہے وہ آپ مائنیوٹلی جو ہے کسی بایولوجیکل پرابلم کو جو ہے وہ آبزرو کرتے ہیں۔ آبزرویشنز کے ساتھ ہی جو ہے نا جب آپ کی آبزرویشن جو ہے وہ اینڈ اپ ہوتی ہے تو یوں سمجھیں کہ آپ جو ہے وہ بایولوجیکل پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ کہاں پہ جو ہے وہ پرابلم موجود ہے اور کیا پرابلم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارے پاس اسٹیپ آتا ہے 3rd نمبر پہ، بلڈنگ اپ ہائپوتھسس۔ ہائپوتھسس کو جو ہے وہ بلڈ اپ کرنا۔ ہائپوتھسس کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہائپوتھسس ہوتا کیا ہے؟ ہائپوتھسس از اے ٹینٹیٹیو اسٹیٹمنٹ۔ یہ جو ہے ایک فرضی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو کہ آپ بناتے ہیں، جس میں جو ہے وہ مطلب یہ ایک ٹینٹیٹیو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے۔ ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ایک سیکنڈ۔ ہاں جی، جو آپ کے پاس ہوتی ہے نا ہائپوتھسس کیا ہوتا ہے؟ فارمیشن آف این ہائپوتھسس از اے اسٹیٹمنٹ دیٹ میں بی پروو۔ مطلب جو ہے وہ یہ ایسی اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے جس کو کیا ہے آپ پروف کر سکیں، ٹھیک ہے۔ ٹیسٹیبل اسٹیٹمنٹ یعنی ہائپوتھسس کا جو ہے وہ ٹیسٹیبل ہونا بہت ضروری ہے اور پروف ہو سکے یہ بھی ہونا، مطلب یہ اس کی کوالٹیز میں آتا ہے۔ یہ نیچے یہاں پہ جو ہے ان کی کوالٹیز دی بھی گئی ہیں کہ جرنل، یہ جو ہے وہ ایک جرنل اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے، ٹینٹیٹیو ہونی چاہیے، اویلیبل آبزرویشن یعنی اٹ شوڈ ایگری ود اویلیبل آبزرویشن، یعنی جو آپ نے آبزرویشنز کی ہیں یہ اس کے ساتھ بھی میچ کرتی ہو، اینڈ اٹ شوڈ بی ٹینٹیٹیو اینڈ پوٹینشیلی فیلسیبل۔ مطلب یہ ایک تو فرضی ہونی چاہیے، مطلب جیسے آپ روزمرہ زندگی میں جو باتیں کرتے ہیں، یہ مطلب ایک فرضی اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے، اور فالسیبل مطلب اس کو کیا ہے آپ غلط پروف کر سکیں، یہ بھی اس کی کریکٹرس میں جو ہے وہ انکلیوڈ ہے۔ 4تھ اسٹیپ میں جو ہے وہ آپ کے پاس ڈیڈکشنز آ جاتے ہیں، ڈیڈکشنز اور دا لاجیکل کنسیکوینسز آف ہائپوتھسس۔ یہ جو ہے وہ لاجیکل کنسیکوینسز ہوتے ہیں، یعنی کسی اس ٹینٹیٹیو اسٹیٹمنٹ کے جو ہے وہ آپ لاجیکل جو ہے وہ بنا دیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ایک لاجیکل اسٹیٹمنٹ ہے۔ اچھا، جو ڈیڈکشنز ہوتی ہیں نا، ڈیڈکشن میں کیا ہوتا ہے؟ انوالوز اف اور دین کی جو ہے وہ لاجکس انکلوڈیڈ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو لاسٹ اسٹیپ ہے اس میں ایکسپیریمنٹیشنز آ جاتے ہیں۔ وہ ایکسپیریمنٹس کیا ہوتے ہیں کہ اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ آف لاجیکل میتھڈ، یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ اسٹیپ ہوتا ہے۔ اینڈ ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں وہ آر پرفارم ٹو پروو اف ہائپوتھسس از ٹرو اور فالس۔ کیا ہوتا ہے کہ ایکسپیریمنٹ جو ہیں وہ اس ہائپوتھسس کو غلط یا صحیح ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ کیے جاتے ہیں، جو آپ نے جو ہے وہ ایک فرضی اسٹیٹمنٹ بنائی تھی ایک بایولوجیکل پرابلم سے ریلیٹڈ، تو اس کو کیا ہے ایکسپیریمنٹ میں ہم غلط یا صحیح ثابت کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ ڈیڈکشن جو ہوتی ہیں وہ ڈران فرام دی ہائپوتھسس آر سبجیکٹڈ ٹو ریگریس ٹیسٹنگ۔ مطلب جو ڈیڈکشن جو ہیں وہ کیا ہے؟ ٹیسٹیبل ہونی جو ہے وہ ضروری ہیں۔ دو